السلام علیکم 10th کلاس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے سے دل لگا کر اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ تو بچے آج جو ہے وہ ہم ہمارا لیسن نمبر 7 آئلی زندگی کی اہمیت یہ اسٹارٹ کریں گے۔ آئلی زندگی سے مراد ہے بچے خاندانی زندگی۔ تو اب جو ہے وہ ہم اس یونٹ میں آئلی زندگی کی اہمیت مطلب کہ خاندانی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے آئلی زندگی سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ اب اس کا جواب ہے آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ آئلی زندگی کے لیے انگریزی میں فیملی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں گھریلو زندگی کا تصور کنبہ اور خاندان سے وابستہ ہے، جو عام طور پر میاں بیوی اور اولاد سے تشکیل پاتا ہے۔ کہ اسلام میں جو ہے وہ گھریلو زندگی کا تصور کنبہ اور خاندان سے وابستہ ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر میاں بیوی اور اولاد سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، منسلک میں جڑے ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی کہ تمدن کا مطلب ہوتا ہے مل کر رہنے کا طریقہ، کہ مل کر رہنے کے طریقے کی ابتدا بھی جو ہے وہ خاندانی نظام سے ہی ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے کہ بقا مین ہوتا ہے باقی رہنے کے لیے بھی جو ہے وہ خاندانی زندگی کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہٰذا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کہ جو یہ پاکیزہ زندگی میاں بیوی کی ہوتی ہے، اس کے اگر یہ متاثر ہو تو اس سے جو ہے وہ مختلف پیچیدگیاں پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جس سے جو ہے مثلاً جیسے کہ HIV ایڈز جیسے جو مہلک امراض ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ اب جو ہے وہ بچے شرازہ بندی کیا ہوتی ہے کہ معاشرے کی ترتیب جو ہے وہ کیا ہوگی، ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر جب معاشرے کی ترتیب ہی نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوگا، کہ انتشار سے نہیں بچ سکے گا۔ انتشار ہوتا ہے لڑائی۔ یہ ہمارا فرسٹ کوسچن تھا۔ اب جو ہے وہ نیکسٹ ہم ہمارا سیکنڈ کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ کوسچن ہمارا ہے خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ کہ اب ہم نے جو ہے وہ خاندانی نظام کے جو ہے وہ اس پر نوٹ لکھنا ہے۔ اس کا جواب ہے کسی بھی معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا خاندانی نظام مضبوط ہو۔ کہ کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہاں کا جو خاندانی نظام ہو وہ مضبوط ہو۔ خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار مرد اور عورت کے پاکیزہ خوشگوار تعلقات پر ہے۔ کہ خاندانی نظام کی بچے مضبوطی جو ہے وہ تبھی ہوگی جب میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں اچھے تعلقات سے رہیں گے، خوشگوار تعلقات ان کے ہوں گے۔ اسلام نے خاندانی نظام کو بہترین شکل دینے کے لیے مرد اور عورت کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہ جو ہے وہ خاندانی نظام کو بہترین شکل دینے کے لیے اسلام نے کیا کیا ہے کہ نکاح کو جو ہے ضروری قرار دیا ہے۔ اس طرح غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت نکاح کے بندھن میں بندھ کر اپنی جائز آئلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ کہ جب دو لوگ جو غیر محرم ہوتے ہیں وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پاکیزہ آئلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور پاکیزہ تعلقات جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ قرآن پاک نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ احسان کا مطلب کیا ہے کہ قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں بندھ جانے کے بعد میاں بیوی محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کہ جب وہ نکاح کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو وہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط حصار مل جاتا ہے، کہ انہیں ایک مضبوط پناہ گاہ جو ہے وہ مل جاتی ہے نکاح کے بعد۔ اس کے علاوہ زندگی کی مسرتیں بھی انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید مرد اور عورت کے رشتہ نکاح کو باعث سکون و رحمت قرار دیتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے، فرمان الہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی۔ اس کے بعد ہے، گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے۔ جبلت بچے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو فطری صفات کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہمسفر ہوتے ہیں۔ شاہراہ حیات کی زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ہمسفر ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ یہ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اب اس ازدواجی تعلق کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کے شریک رنج و راحت، غمگسار اور بے لوث ہوتے ہیں۔ مشکلات اور مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ پھول جیسے بچے دیتا ہے تو ان کا یہ رشتہ اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے، مستحکم اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی کہ خاندان بننے اور کنبے کے تربیت پانے کا مقصد ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوستی، محبت اور ایک دوسرے پر رحم ہے۔ بقائے نسل انسانی کی بقا اور تربیت اولاد کے لیے خاندانی نظام کا وجود جو ہے وہ بچے از حد ضروری ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہری اور جسمانی نشوونما کے بعد اولاد کی اخلاقی اور روحانی تربیت خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہے، خاندان کے بغیر نہ تو نسل انسانی آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ خاندان معاشرتی زندگی کی اساسین بنیاد ہے۔ بیوی، شوہر اور اولاد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہر قسم کی قرابتوں اور رشتہ داروں کی جڑ یہی عائلی زندگی ہے۔ قرابت بچے جو ہوتا ہے وہ نزدیکی رشتہ دار ہوتا ہے، کہ نزدیکی رشتہ داروں اور کے رشتے جتنے بھی قریب کے رشتے ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ یہی عائلی زندگی ہے۔ اسی سے آبرو کو تحفظ ملتا ہے، کہ عزت کو جو ہے وہ تحفظ ملتا ہے، اور خاندانی نظام کو تقویت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو بچے آج جو ہے وہ ہم نے ہمارے 2 جو ہیں وہ کوسچن آنسر پڑھے۔ اب آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ کرنے کے بعد آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔